آج کا ہمارا موضوع ہے جملہ فعلیہ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جملہ فعلیہ، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جملے کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، یعنی اس سینٹنس کا پہلا پارٹ فعل ہو، ورب ہو۔ یعنی اگر جملہ فعل سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، چاہے اس کے بعد فاعل آئے یا مفعول یا دیگر اجزاء جائیں۔ جملہ فعلیہ کے کچھ بنیادی ارکان ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے فعل ہے، یعنی جملہ فعلیہ کن ارکان سے مل کر بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا رکن ہے فعل، یعنی وہ کلمہ، وہ ورڈ جو کسی کام کے ہونے یا کسی حالت کے پائے جانے پر دلالت کرے، فعل۔ اور اس کا دوسرا رکن فاعل ہوتا ہے، یعنی وہ شخص یا وہ چیز جس سے وہ فعل صادر ہو، جس نے وہ فعل، وہ کام کیا ہو، اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے کتبت طالب، طالب علم نے لکھا، تو یہاں پہ کتبہ فعل ہے، الطالب یہ اس کا فاعل ہے، یعنی لکھنے کا جو فعل ہے یہ صادر ہوا ہے یا یہ انجام دیا ہے کس نے؟ الطالب نے، اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے، تو الطالب یہ اس کا فاعل ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء، تو یا جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے مل کے بنا ہوگا، یعنی جب جملہ صرف فعل اور فاعل پر مشتمل ہو۔ اس کی مثال ہے جلس الولد، لڑکا بیٹھ گیا۔ تو یہاں پہ جلسہ فعل ہے اور الولد یہ فاعل ہے، یعنی بیٹھنے کا جو کام کیا ہے یہ الولد لڑکے نے کیا ہے، تو الولد فاعل ہے، اور یہ سینٹنس اور جملہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہے۔ یا یہ کہ فعل، فاعل اور مفعول بھی پر مشتمل ہو، یعنی جب فعل کسی مفعول پر واقع ہو۔ اس کی مثال ہے قرأ محمد القرآن، تو محمد نے قرآن پڑھا۔ تو یہاں پہ قرأ فعل ہے، محمد فاعل ہے، یعنی پڑھنے کا جو کام ہے یہ کیا ہے محمد نے، اور کیا پڑھا ہے، یہ کام کس پہ واقع ہوا ہے، وہ ہے القرآن، قرآن۔ تو القرآن یہ مفعول بھی ہے، یعنی اس پہ یہ پڑھنے کا فعل واقع ہوا ہے۔ تیسری اس کے وہ جز ہو، تین اجزاء پر مشتمل ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ، وہ ہے فعل اور فاعل مستتر، یعنی کبھی فاعل ظاہر نہیں ہوتا، جملے میں ہمیں ظاہر نظر نہیں آتا، بلکہ اس فعل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، مستتر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے اکتب، اکتب کا مطلب ہے لکھو، لکھو۔ تو اکتب یہاں پہ فعل امر ہے، یعنی کسی کو آرڈر کیا جا رہا ہے لکھنے کا، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے، پروناؤن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انت ہے۔ اکتب انت، یعنی اکتب آپ لکھو، اکتب آپ لکھو۔ اس کی جملہ فعلیہ کی کچھ خصوصیات بھی ہے، جیسے کہ اس کی جو ابتدا ہے جملہ فعلیہ کی، وہ اس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، سٹارٹ فعل سے، ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے،
اور فعل زمانے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر زمانے کا وجود ہوتا ہے، جیسے ماضی کا زمانہ ہو سکتا ہے، مضارع کا یعنی حال اور استقبال کا، اور امر کا کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو فعل زمانے پر دلالت کرے گا ان زمانوں میں سے۔ اور جملہ فعلیہ تجدد، حدوث یعنی نئے واقع ہونے والے کسی عمل کا، کسی کام کا معنی دیتا ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعلیہ زیادہ تر اعمال یعنی کام اور واقعات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ہم مزید مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ذهب الطالب الى المدرسة، طالب علم مدرسہ گیا۔ اسی طرح ہے یکتب الولد الدرس، یکتب الولد الدرس، لڑکا سبق لکھتا ہے، لکھتا ہے، یہ یعنی پریزنٹ کا معنی ہے، مضارع کا۔ یکتب فعل ہے، الولد اس کا فاعل ہے، الدرس مفعول ہے۔ تقرأ البنت الکتاب، لڑکی کتاب پڑھتی ہے، پڑھتی ہے۔ اسی طرح ہے فتح المعلم الباب، استاد نے، ٹیچر نے دروازہ کھولا، تو یہاں فتح فعل ہے، المعلم اس کا فاعل ہے، الباب مفعول به ہے۔ یلعب الاطفال فی الملعب، بچے میدان میں کھیلتے ہیں، بچے میدان میں کھیلتے ہیں۔ تو یلعب فعل ہے، الاطفال فاعل ہے، فی الملعب یہ متعلق ہو کے اس کے لیے مفعول بن رہا ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق، ڈیفرنس۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں تجدد اور حدوث کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کسی نئے کام کے، نئے واقعے کے ہونے کا معنی دیتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ ثبات اور دوام کا معنی دیتا ہے، اس میں کوئی حدوث یا نیا کوئی واقعہ یا کوئی عمل کا معنی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے قام زید فعلیہ کی، زید کھڑا ہو گیا، تو قام فعل ہے، زید فاعل ہے۔ اسمیہ کی مثال ہے جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ تو فعلیہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہوتا ہے اور اسمیہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کا ہمارا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور کسی حالت یا صفت کے ثبات کو اور دوام کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور کسی عمل یا واقعے کے وقوع پذیر ہونے کو بیان کرتا ہے کہ یہ کام، یہ واقعہ ہو گیا ہے۔